بخاری مسلم اور حدیث کی متعدد کتابوں میں رحمت عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ آپ کی صداقت کے اظہار کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تفصیلی واقعہ احادیث کی کتب میں ہے۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ فرمائش کی اور کہا آپ چاند 2 ٹکڑے کر دیں، اتنا واضح ہو کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر، دوسرے پہاڑ پر آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، ہم آپ کا دین قبول کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وعدہ کرو تو ہم یہ کر دیں گے۔ کہا جی ہمارا وعدہ ہے، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف اٹھائی، اشارہ فرمایا، چاند نے آپ کی اطاعت کی، 2 ٹکڑوں میں شک ہوا اور ایک ٹکڑا حسب فرمائش جبل ابو قبیس کے پاس، دوسرے پہاڑ کی طرف آ گیا۔ آپ نے نام لے لے کر پکارا کہ ابو جہل، عاص بن وائل، کیا تم سب نے دیکھ لیا؟ لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور اسے جادو کہہ کر منحرف ہو گئے۔ اس واقعے کی اس قدر تفصیلات احادیث میں ہیں اور اتنی اسناد سے یہ مروی ہے کہ اس کو متواتر کہا گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی یہ جو پہلی آیت ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ انشق القمر کہ چاند شک ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے اس معجزے پر اس آیت کا بین دلیل ہونا یہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور تاریخی شواہد بھی اس پر متعدد موجود ہیں۔ محمد قاسم فرشتہ، جن کی کتاب تاریخ فرشتہ تاریخ ہند پر موجود ہے، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری میں مسلمانوں کا ایک بحری جہاز سمندر سے راستہ بھٹک گیا اور جزائر مالابار کی طرف آ گیا اور مالابار کے ایک شہر میں پہنچا۔ تو اس شہر کے راجہ نے مسلمان مسافروں سے ان کے دین اور نبی کے بارے میں ڈیٹیلز لینا شروع کی۔ بات ہوتے ہوتے معجزہ شق القمر پر آ گئی تو راجہ نے کہا ٹھہرو، اگر یہ بات ہے تو پھر چاند کا ٹکڑے ہونا پوری دنیا نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے یہاں کا ہمارے بڑوں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جو بھی اہم واقعہ ہو ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں شاید ہمارے بڑوں کی دستاویزات میں ایسی بھی کوئی بات موجود ہو۔ ڈھونڈا، سر کھپایا، بالآخر وہ اس دستاویز پر پہنچ گیا جہاں لکھا ہوا تھا کہ آج وہ دن ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، 14ویں کی رات تھی اور پھر وہ چاند واپس میں جڑ گیا۔ جب اس راجہ نے یہ دستاویز پڑھی اور سنائی، بڑا متاثر ہوا، دل میں شمع اسلام روشن ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اپنا علاقہ چھوڑا اور عرب مسلمان مسافروں کے ساتھ ہی عرب روانہ ہو گیا علم و حکمت سیکھنے کے لیے۔ علامہ سید محمود آلوسی نے یہ تفصیلات لکھی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے متعدد حملے کیے ہند پر، تو ان میں بہت ساری تاریخی عبارات عمارتوں پر لکھی ہوئی دیکھی۔ چند عمارتوں پر یہ عبارت تھی کہ یہ عبارت اس وقت مکمل ہوئی جب 14ویں رات تھی اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر وہ جڑ گیا۔ یہ بھی حقیقت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ 1975 کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ڈاکٹر فاروق الباز، جو مشہور مصری سائنسدان تھے اور واشنگٹن میں جو اجرام فلکی اور کرۂ ارضی سے متعلق ریسرچ سینٹرز ہیں ان میں وہ خدمات انجام دیتے تھے، ڈاکٹر فاروق الباز نے مصری صدر کو کچھ تحائف پیش کیے۔ ان میں وہ قرآن مجید بھی تھا جس کے کچھ اوراق
چاند پر سائنسدان چھوڑ کر آئے، اور جو چاند سے عرب کی تصویر لی گئی وہ بھی پیش کی، نیز انہوں نے وہ تصویر بھی پیش کی جو چاند پر موجود ایک دراڑ کی تصویر تھی، جس کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا کہ یہ وہ تصویر ہے جب چاند شک ہوا اور پھر مل گیا، لیکن یہ ایک دراڑ، یہ ایک شگاف باقی رہ گیا، اس کی پکچر بھی انہوں نے پیش کی۔ بہرحال متواتر احادیث سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حق ہے، حقیقت ہے، اور تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے۔ الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ تو پہلے ہی دل کی گہرائی سے قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے بھی اس کے بہت سارے شواہد باقی رکھے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اور وقت آنے پر جوں جوں تحقیق کے دروازے کھلیں گے، یوں یوں میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان مزید ظاہر ہوگی۔